السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامی یوٹیوب چینل 2024 پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں آج آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوا ہوں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے رمضان اور قرآن کی سفارش۔ بہت ہی خوبصورت بیان، بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل 2024 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں بیان کی طرف۔ عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے، او فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ کم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر، پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ،
اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی محبت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے۔ جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں، آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے۔ کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے، او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے، ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے۔ بھائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے۔ آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائیں، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی
الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو بچے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے، عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت پہ آمین کہو۔ اندازہ لگا عبادت میری تیری اور آمین عرش اٹھانے والے فرشتوں کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں، بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے ادب کا لحاظ کرتا ہے، احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آج لوگوں کو پرواہ نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، خام خواہ برباد کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا، اپنے رب سے چلاکی مارنا؟ جس نے کاروبار دیا، جس نے دھندا دیا، جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہیرا پھیری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی۔ صحابہ کے پاس ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا، بعض گھر میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے، مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا، اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، احکام اسلام میں سے ہے روزہ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ، نماز بھی اور روزہ بھی۔ جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا، جس نے زکات کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا، جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی،
لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہے؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا۔ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی، یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔
सारी सारी रात फारूक आजम कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, एक एक रकात में पूरा खत्म कुरान करते थे। आज तो ये बातें कहाँ नहीं नजर आती हैं। सिद्दीक अकबर से कुरान पढ़ना सीखो, फारूक आजम से कुरान करीम पढ़ना सीखो, सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला एक रात में और एक रकात में पूरा कुरान खत्म किया करते थे। नबी का दोहरा दामाद उस्मान ज़िन्नुरैन, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और लोगों मैं उस्मान से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसका आसमान वाले फरिश्ते भी अदब करते हैं, मैं उसका अदब न करूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा कुरान करीम पढ़ा करते थे, सारा जमाना शाहिद है, सारा जमाना गवाह है कि जब वुजू करते रंग पीला पड़ जाता, मस्जिद में कदम रखते बेहोश हो जाते। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, फरमाने लगे अल्लाह के दरबार में खड़ा होने लगा हूं, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो। हुसैन ने तलवारों की तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा, नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा। सईद इब्ने मुसय्यब ने तलवारों की छांव में कुरान पढ़ा। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़ों की गूंज में कुरान पढ़ा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने जेल से जनाजा निकलने से पहले कुरान पढ़ा। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल के मीनारे में कुरान पढ़ा और कोड़े खाए। तुम भी कुरान पढ़ते हो, जब कोई मर जाए ना फिर कुरान पढ़ते हैं, और वो भी सही सालिम पूरा नहीं होता। क्यों पढ़े? कोई बाप मरे तेरा कुरान करीम पढ़े मौलवी, क्यों? तेरे बाप के नौकर है मौलवी, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारा खुद का तो ये हाल है कि जिन कपड़ों में बाप ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में माँ ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में घरवाली ने दम तोड़ा, जिन कपड़ों में भाई ने दम तोड़ा, वो सारे कपड़े अलग रखते हो। अरे जालिमो, तुम्हें अपने माँ बाप के कपड़ों से नफरत है। बाप की दुकान से नफरत तो नहीं, बाप की चारपाई से बड़ी नफरत है। जिस बिस्तर पे बाप दम तोड़े तुम उस बिस्तर को नहीं इस्तेमाल करते। रस्मों में डूबे पड़े हैं लोग, रस्में बना रखी हैं, यूं करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। लहद के पानी से बचो, मुर्दे के कपड़े से बचो, मुर्दे की चारपाई से दूर रहो, फला चीज से दूर रहो। तुमने कभी यह भी सोचा कि अगर तुम्हारे बस की बात हो तुम मौत से भी दूर रह के दिखाओ ना। और वो ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कानून मौत का अपने हाथ में रखा, वरना ये जितने बड़े बड़े हैं ना, ये सारे के सारे फरिश्तों को पैसे देकर हमें मरवाते रहते। यकीन जानो सरमायादार और ये बड़े बड़े अफसर सब बचे रहते, हमारा तख्ता निकलवा देते। शुक्र है इजराइल रिश्वत नहीं लेता। अगर वहां नोटों के थब्बे चलते तो यकीन जानो चुपके से कान में कह दिया करते इजराइल के बराबर वाले का काम कर दे, मेरा नहीं बराबर वाले का रगड़ा निकाल दे। अल्लाह ने निजाम अपने हाथ में रखा, फिर भी लोग नहीं डरते। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तमाम बरकतें उस ज़ात के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज पे वो कादिर है। समंदर का कतरा कतरा उसके कब्जे कुदरत में, दरख्तों का एक एक पत्ता उसके कब्जे कुदरत में, जमीन का एक एक जर्रा रब्बुल आलमीन के कब्जे कुदरत में है। पहाड़ों और पत्थरों की एक एक कंकरी अल्लाह के अपने कब्जे में है। मौत और जिंदगी का निजाम भी उसने अपने कब्जे में रखा है। कुरान करीम इनसे पढ़ना सीखो अगर किसी ने पढ़ना है। मुजद्दिद अल्फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान करीम पढ़ा करते थे, थोड़ा सा पढ़ते फिर बेहोश हो जाते।
شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبد العزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہیں، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی۔ اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتاری۔ قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالے کملے والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا، تو سو جا میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا،
अगर तुम मजमे में मुझे याद करोगे मैं फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करूंगा, और अगर तुम मुझे तन्हाई में बैठ के याद करोगे तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं मैं तुम्हें अर्श अजीम पे याद करूंगा। जिस नौजवान ने अपने जिम्मे जागना लिया, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, नमाज की नीयत बांध कर सूरत कहफ पढ़ने लगा, दुश्मन की तरफ से तीर लगा कमर में, पता ही ना चला कैसी नमाज पढ़ता होगा कि उसको पता ही ना चला। दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, खून बहकर सोने वाले साथी के नीचे पहुंचा। उसने उठकर शोर मचाया नमाज खत्म कर, दुश्मन आ गया। चुनाचे जब नमाज खत्म की तो कमर पे हाथ लगाकर कहने लगा कि मेरी कमर में तो तीर चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं? कहने लगा नहीं मुझे कोई पता नहीं। अब वो सहाबी खींच कर निकालने लगा, वो जिसको लगे हुए थे वो कहने लगा क्या मुझे दुख होता है, मैं दोबारा नीयत मानता हूँ, कुरान पढ़ने लगूंगा, फिर निकालना मुझे पता न चलेगा। और मुसलमानों खुदा की कसम नबी के दीवानों ने, नबी के परवानों ने ऐसा कुरान पढ़ा तीर चुभते गए, पता ही न चला। मेरे नबी तेरे नबी सारी कायनात के नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग मक्खन खा कर कुरान नहीं पढ़ते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग हजारों नियामतें खा कर कुरान करीम नहीं पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, रकात लंबी हो जाती, सजदे लंबे हो जाते, अल्लाह से मांगना बढ़ जाता। फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो के गुजारी। तो सुबह को मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आप इतने परेशान जो होते हैं, क्या आपको अपनी बख्शिश का यकीन नहीं? तो आपने फरमाया मेरी आयशा जब मुझे यकीन है तो क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? उसने जो मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता किया है मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी सारी सारी रात रोए, उम्मती सारी उम्र में एक दिन ना रोया। फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात गुजार दी इसी आयत को तिलावत करते करते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ मेरे रब अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर माफ कर देगा तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तू बख्शने वाला है, तू गालिब और हिकमतों का मालिक है, तेरे यहाँ कौन सी कमी आ जाएगी? सहाबा इकराम तो जिया करते थे इसी के सहारे से। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला हर वक्त दुआ करते थे इलाही जब मेरी मौत आए, रमजान का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, मेरा रोजा हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, काफिरों से मुकाबला हो रहा हो, लड़ाई हो, ऐलान हो चुका हो, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। हज़रत मुआज़ दुआ करते हैं कि मैं तो ये दुआ करता हूँ कि गर्मी हो, मेरा रोजा हो, कुफार से मुकाबला हो, वो मेरे टुकड़े कर दें, मेरी जुबान काट दें, तेरी अदालत हो, मेरी पेशी हो। जब मेरा खुदा पूछे मुआज़ दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूं इलाही जुबान कटा के आया हूँ, रोजा रख कर आया हूँ, इरादा ये है कि तेरे महबूब के हौज़े कौसर से रोजा इफ्तार करूंगा।
آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے، انہیں شب قدر کا کیا پتا، انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا، انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک ہوا چلتی ہے، حلقے بجتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے، جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا۔ آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جہاں میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ چار قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بنے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا او حرقتا، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو چار قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے،
یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں, اچھی نسل ہے, شرافت والے ہیں, بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں, اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. شب قدر والی رات میں, لیلۃ القدر کی رات میں, نجات والی رات میں, کامیابی والی رات میں, رستگاری والی رات میں, اللہ کی رحمت والی رات میں, بخشش والی رات میں, آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے. اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ وہ برکت والی رات ہے, یہ وہ رحمت والی رات ہے, اور لوگوں مانگنے والی رات ہے, جھولی پھیلانے والی رات ہے, بگڑی بنوانے والی رات ہے, اجڑوں کو بسانے والی رات ہے, بچڑوں کو ملانے والی رات ہے, اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے, اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو, وہ رات ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا, اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے, پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے, پریشان حال تھے, مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا. کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما, ہمارا نبی سچا, ہمارا خدا سچا, ہمارا قرآن سچا. بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی اتنا سچا عاشق تھا, اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا. صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک, بال مبارک ہاتھ آئے, حضور کے ناخن ہاتھ آئے, آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ, جب کفن پہنا چکو, جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو, میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا. اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں, اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی. آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی. آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا, نہ موت سے ڈرتا ہے, نہ قبر سے ڈرتا ہے, نہ حشر سے ڈرتا ہے, نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں, یا کوئی ضامن بنتا, اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا, پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے.
इतने बड़े जज्बे के मालिक थे सहाबा इकराम कि उन्होंने किसी मोड़ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं खाली ना छोड़ा, तन्हा ना छोड़ा, आपके साथ ना छोड़ा, कुरान करीम के हुक्मों की कभी भी खिलाफ वर्जी ना की। यही वजह थी कि अल्लाह पाक ने उनको पूरी दुनिया का मालिक बनाया, काबुल से लेकर ताबुल तक का इलाका। साहब कराम ने तुम्हें अल्लाह ये थे कारी हनीफ मुल्तानी जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे। अगर आपको ये बयान अच्छा लगे तो हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल 2024 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।